اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ خطبہ مسرورہ کی بات تلاوت کی آج کے موضوع کی مناسبت سے. شاید ہمیں بعض لوگ جانتے ہوں کہ آج کا موضوع کیا ہے. آج کا موضوع ہے روزی میں برکت کیسے. یہ رزق، یہ روزی، یہ معیشت، یہ دنیا کی زندگانی کے لیے جن اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آج ہر انسان اس کے تعلق سے فکر مند ہے. ہر بنی آدم فکر مند ہے فکر معاش میں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اکثریت انسانوں کی جو ذمہ دار ہے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو بڑے فکر مند ہے یہ روزی کا معاملہ کیسے ہو، یہ معیشت کا مسئلہ کیسے حل ہو، یہ جو گھر کا خرچ ہے، یہ بال بچوں کی جو ذمہ داری ہے، یہ جو کھانے پینے کے جو مسائل ہیں، انہیں کیسے پورا کیا جائے. کوششوں کے باوجود، محنتوں کے باوجود پھر بھی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی.
دن بدن قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، قرض دینے والے بھی دور ہو رہے ہیں، کیونکہ جو پچھلے دیا گیا تھا اب تک دیا نہیں گیا تو دوبارہ کیسے مانگا جائے۔ ہر کوئی فکر معاش میں ہے، خیراروں کا تو معاملہ کچھ ہو، لیکن امت مسلمہ جن کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، امت مسلمہ کے افراد جن کے ساتھ ہمارا جینا ہے، زندگی ہے، وہ بھی اس فکر معاش کو لے کر بڑے پریشان ہیں۔ یہ دنیا، یہاں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو ہے آخرت کی تیاری کے لیے کہ بنی آدم یہاں پر رہے، زندگی گزارے اور اپنی آخرت کو سنوارے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، مسائل رکھے، تکالیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بہت سارے مراحل سے زندگی کو گزار کر جانا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر ایک چیلنج ہے جس کو پار کر کے زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ معاملہ اگر ہے تو آتا ہے معیشت کا، کیونکہ اس پیسے سے، اس معاش سے دنیا کا ہر مسئلہ جڑا ہے، جس کے بغیر دنیا کے معاملات پورے ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا کو مانگا کرتے تھے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ دعا میں مانگا گیا دنیا کی تمام اچھائیوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت یہی دعا ہوا کرتی۔ تو میرے دوستو، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے گی، ہمارے رزق کے اندر برکت کیسے آئے گی۔ آدمی کبھی کبھی روزی مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، رزق تو بہت ساروں کو ملتا ہے، لیکن آدمی کو رزق و روزی میں برکتیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے جو روزی مل رہی ہے اس میں برکتیں دے، مجھے جو رزق تو دے رہا ہے اس کے اندر برکت عطا کر۔ کیوں؟ اگر برکتیں ہٹائی جائے، ماہانہ 2 لاکھ کما لو، پریشانی دور نہیں ہوگی، ماہانہ 2 لاکھ روپے کما لو، گھر کی ضروریات کو تکمیل کرنا مشکل ہو جائے گا، لین دین کے معاملات درپیش ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا تو پھر مسائل سے آدمی محفوظ رہے گا، جس کے ذریعے سے اس کی معیشت ہوگی چھوٹی تھی لیکن اس کے اندر تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ آدمی سوچتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سے محروم کر دے، پوری دنیا کی دولت برباد ہو جائے گی، دنیا کی دولت بس نہیں ہوگی۔ صحت کو واپس لانے کے لیے، صحت مندی کو واپس لانے کے لیے آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنے صحت کی قدر نہیں کرتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم رب کی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے، یہ جب تک دھڑک رہا ہے اپنے طور پر، اس کی دھڑکنیں برقرار ہے اپنے طور پر، آدمی کو 1 روپے کا اس کے اوپر خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، 1 روپیہ نہیں لگتا ہے اس کے چلانے کے لیے۔ لیکن اگر اسی میں پرابلم آ جائے، اسی کے اندر بیماری آ جائے، تو ان دھڑکنوں کو چلانے کے لیے کبھی کبھی آدمی اگر آکسیجن پر چلا جائے، وینٹیلیشن پر چلا جائے، کسی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے اندر چلا جائے، ڈیلی کے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ بھریں، تب بھی اس کے ساتھ باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ دولت جو کئی زمانے سے کمایا تھا، دیکھتے دیکھتے اس دولت سے وہ زیرو بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، انسان کو اللہ نے جو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ۔ اس لیے انسان
اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اور اپنی جسمانی حالت کو بچائے رکھے، کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی کوشش کرے۔ بہرحال آدمی سوچتا ہے کہ روزی بڑھے گی، 1 سے 2 کاروبار کروں گا، رزق بڑھے گا، 1 سے 2-3 کاروبار کر لوں گا، اور ذرا کما لیا تو 1 سے 2 شام میں کچھ نوکری کر لوں، یا پھر صبح سے شام تک شام میں پارٹ ٹائم کچھ کر لوں، اور میں کچھ کر لوں تو کچھ اور بچے گا۔ اور کبھی کبھی کاروبار میں کمیاں ہوتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو انسان دوسری طرف دھیان لگاتا ہے، پتہ نہیں اچھا چل رہا تھا، کون تو کرے ہوں گے کہ کرتوت ہوئی ہوگی کہ آصف کا معاملہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی نظر لگایا ہوگا کہ اس طرح الگ الگ چیزوں پر دھیان دیتا ہے، یا پھر سوچتا ہے کہ کاروبار کے لیے کچھ اور ٹیکنکس چاہیے۔ ہو سکتا ہے کیسے کیسے لوگ کبھی کبھی لوگوں کی تجربات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ کیسے سکسیس ہے اپنے کاروبار میں، کس طرح سے کبھی کبھی انسان کو کسی کی دھوکے بازی، خیانت، امانت میں خیانتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کو بڑھانے کے معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور سوچتا ہے شاید میں اسے اپنے روزی کے اندر بڑھاوا کر لوں گا، اپنے رزق کے اندر اضافہ کر لوں گا۔ لیکن یہ وہ اسباب نہیں ہے، ایک ایمان والے کے لیے تو یہ اسباب نہیں ہے۔ اور کبھی بھی اپنا کمپین کفر و شرک پر رہنے والوں سے نہ کریں، ان سے موازنہ کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی چاہے آخرت کی ہو دنیا کی دنیا ہی رکھی ہے، ان کی نعمتیں آخرت کی ہو دنیا کی دنیا ہی میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دنیاوی چیزوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اس لیے ہر کافر کو، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولتوں کا انبار دے رہا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ آزماتا ہے، انہیں تکلیفیں دے کر، مال کی کمی دے کر، جانیں دے کر، بالوں کی کمی دے کر، معیشت کی کمی دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ تو آزمائش کیا ہے، عذاب کیا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رب کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور اس کو اللہ کی آزمائش کا نام دیں گے کہ میں تو نافرمانی کر رہا ہوں لیکن اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی مکمل پابندیاں کر رہا ہے تمام چیزوں کی، شریعت کا پابند ہے، پھر بھی کچھ مصیبتیں آ رہی تو آزمائش ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں، گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، پھر کچھ مسائل ہو رہے تو آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے، یہ آزمائش نہیں، اللہ کی پکڑ ہے۔ اس کو فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں برکتیں ہوں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے استغفار، توبہ۔ یہ پہلا عمل ہے۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اپنی قوموں سے انہوں نے کہا تھا، اللہ کے حکم کے بعد ہی کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل علیکم السماء مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا وہ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال کے ذریعے اور لڑکوں کے ذریعے مدد پہنچائے گا۔ اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، بیٹوں سے نوازے گا، تمہاری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مال دولت اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے۔ بہت سارے لوگ مغفرت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور انک انت التواب الرحیم، یعنی جو بھی الفاظ ہیں بندہ سمجھ رہا ہے کہ چلو میں الفاظ پڑھ لیا، میں نے استغفار کر لیا، میں نے توبہ کے الفاظ پڑھ لیے، میں نے توبہ کر لیا۔ عموماً بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں میں تو کثرت سے استغفار کرتا ہوں صاحب، کثرت سے میں مغفرت اور استغفار کو صبح شام پڑھتا ہوں، پھر بھی لوگوں نے الفاظ کی ادائیگی کو سمجھا کہ استغفار کر لیا، لوگوں نے الفاظ کی ادائیگی کو سمجھا کہ توبہ کر لیا، پھر ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں استغفار سے مراد ہے، جیسے آپ جانتے ہیں توبہ اور استغفار کے لیے، توبہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، توبہ جس کو بولا جاتا ہے وہ توبہ ہمارے غیر بھائیوں کی طرح نہیں،
جو کہیں کسی بھی مورتی کو دیکھ کر اپنے گانوں کو مارتے ہیں، یا کبھی بعض مسلمان کسی درگاہ اور کسی چھلے وغیرہ کے سامنے چپل نکال کر اپنے گالوں پر ہاتھ مار لیں گے توبہ توبہ، یا کبھی دیکھیں گے بعض مسلمان نماز کا سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد دونوں گالوں کو ہاتھ ماریں گے کہ توبہ توبہ، چلو میں توبہ کر رہا ہوں. یہ توبہ نہیں ہے. استغفار یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، رب سے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے. احساس ہو جس وقت استغفار کرتا ہے کہ اس کے گناہ کا اس کو یاد دہانی ہو کہ کون سا گناہ کیا ہے اس نے، کون سا جرم اس نے کیا ہے، اس جرم سے استغفار کرے، توبہ کرے، مغفرت طلب کرے. اور گناہ سے توبہ کے لیے اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں. جب تک بندہ اس طرح کا توبہ نہیں کرے گا، اس طرح کی توبہ اس سے نہیں ہوگی، تب تک توبہ نہیں ہے، وہ استغفار نہیں ہے، وہ مغفرت نہیں ہے، وہ گناہ سے معافی کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے. وہ عموماً جو امت مسلمہ کے افراد استغفر اللہ واتوب الیہ کے الفاظ پڑھ کر خوش ہے کہ چلو میں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، نہیں. پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو. یہ گناہ میں نے کیا ہے، مجھے ندامت ہے، شرمندگی ہے، یہ اللہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھا، یہ گناہ ہو گیا مجھ سے، نافرمانی میں نے کر لی ہے. پھر اس کے بعد اسی گناہ سے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے اس گناہ کو، بخش دے اس گناہ کو. توبہ کر رہا ہوں، میں لوٹ رہا ہوں تیری طرف، رجوع کر رہا ہوں میں تیری طرف، لہذا اگر اس گناہ کو معاف فرما دے. پھر اللہ کے سامنے عہد کر لے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں ہوگا ایسا، دوبارہ نہیں کروں گا ایسا گناہ، دوبارہ گناہ نہیں ہوگا مجھ سے ایسا. یہ حقوق اللہ کے معاملے میں 3 چیزیں لازمی ہیں، تب جا کر وہ توبہ اور استغفار کہلائے گا. اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس کا جو حق مانا ہے، اگر مان لیا تھا واپس لوٹا دے مال کو. مجھے یاد آ گیا، احساس ہو گیا میں نے غلط طریقے سے تیرا مان لیا تھا، حرام طریقے سے میں نے تیرا مان لیا تھا، لہذا حج میں توبہ کر لیا ہوں اس گناہ سے، اللہ سے میں نے معافی مانگ لی ہے، تجھ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، لہذا یہ مال یہ واپس لے لو، تمہارا مال ہے. میں نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے اس مال کو کھایا تھا، کاروبار کیا تھا، جھوٹ بولا تھا تم سے، دھوکہ دیا تھا میں نے تم کو، جھوٹی قسمیں کھائی تھی میں نے کاروبار کرنے کے لیے، اس ذریعے سے میں نے تمہیں یہ مال بیچ دیا تھا، اس سے تمہارا اتنا نقصان ہوا تھا، لہذا یہ واپس لے لو. جا کر آدمی کو واپس کر دے اس مال کو. اگر کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کیا تھا اس کو جا کر معافی مانگ لے. میں نے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلا تھا، میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میں نے تمہاری چغلی کی تھی، میں نے تمہارے خلاف دوسروں کے سامنے زبان کھولی تھی. اور اگر کسی کو دلی تکلیف دی تھی، کچھ الفاظ بول کر، گالیاں دے کر، لڑائی کر کے، جھگڑے کر کے، جا کر معافی مانگ لے کہ میں نے تم سے لڑا تھا، جھگڑا کیا تھا، میں نے تمہیں گالیاں دی تھی، فلاں وقت میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، لہذا آج میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس گناہ پہ باقی نہیں رہنا چاہتا ہوں، لہذا میرے بھائی تم مجھے معاف کر دو. تب جا کر استغفار ہے، توبہ ہے. اس کا بہت گہرا تعلق ہے روزی سے، اس کا بڑا تعلق ہے رزق سے، مسائل معیشت سے بہت گہرا تعلق ہے. آدمی گناہ کرتا ہے چاہے حقوق اللہ کے معاملے میں ہو یا حقوق العباد کے، اگر وہ اسی پہ باقی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی سے برکت ہٹا دے گا، اس کی رزق سے برکتیں ختم کر دے گا، اس کو مسائل درپیش ہوں گے، روزی روٹی کے لیے، معیشت کے لیے وہ پریشان ہوگا. جو حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہوگا یہ حقوق العباد کے اندر پامالی کر رہا ہوگا. کہ ہمارے لوگ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ بندوں کا حق مارے تجھ کمائی ہو سکتی ہے، لوگوں کے منیاں مجرے تجھ کما سکتے ہیں، دھوکہ دیے تجھ کچھ بچ سکتا، جھوٹ بولے تجھ کاروبار کر سکتے، جھوٹ بولے تجھ مارکیٹ میں رہ سکتے، دھوکے بازی کرے تو ہماری دکان کمپٹیشن کر سکتے ہیں، غلط راہ کو اختیار کریں گے تو ہی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے برابر میں ہم رہ سکتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی اگر سوچ ہو جائے تو اللہ انہیں روزی کیسے دے گا، انہیں برکتیں کیسے دے گا، اللہ انہیں رزق کیسے دے گا. ذرا اور بولو میرے دوست، استغفار کے باب میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، لیکن جو کہ کچھ پوائنٹس مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے جلدی جلدی. دوسرا معاملہ جو ہوگا
وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ کیا مطلب تقوی کا؟ آدمی کہتا رہے میں تو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں تو بس تقوی طہارت کا پابند ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ بچنا چاہتا ہے، جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے، ہم مصیبتوں سے نکلنے کی اس کے لیے راہیں بنا دیتے ہیں، مسائل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق ادا کرتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی تقوی کا نام سمجھ رہا، بس ظاہر میں الفاظ بول دینا یا اپنے آپ کو چند چیزوں سے بچا لینا، چلو بھائی میں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہوں، مجھے اللہ کا بہت ڈر ہے، لوگوں کے سامنے بول دینے میں مجھے بہت اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن نجی معاملات کے اندر منمانی چل رہی ہے، اپنے اندرونی معاملات کے اندر اللہ کے ڈر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو حرام کیا ہے نہیں پتا، حلال کیا ہے نہیں پتا، بس جو کر رہو، جو کما رہو، ایک جاب ہولڈر ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جتنا وقت اس کے لیے طے کیا گیا ہے اس وقت میں اس وقت کے دینے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ آدمی نوکری کر رہا ہے، اس کا وقت متعین ہے، لیکن اس وقت کو پورا کام کے لیے نہیں دیتا، ڈمبے مار رہا، چھٹیاں مار رہا، دل میں آیا تو آ رہا، دل میں آیا تو کبھی بھی جا رہا، جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا، جو اس کے اوپر حق تھا کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کہ اس کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن، اب اللہ اس کی روزی میں کیسے برکت رکھے گا؟ کون سا کاروبار کرنا ہے، حلال ہے یا حرام، اس کے بارے میں کوئی سوچے بغیر کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے ڈر بلا خوف، بس میں جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہوں۔ آدمی اپنے منمانی سے کاروبار کر رہا ہے، آدمی اپنے منمانی سے زندگی کر رہا ہے، آدمی اپنے منمانی سے جاب کر رہا ہے، کچھ پوچھا تو دیکھیں گے کیا نہ کہ بہانہ بنا دوں گا، کوئی معاملہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دوں گا، اور انسان اللہ کے ڈر کے بغیر میرے کو کون دیکھ رہا، یا کون سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا تمہیں کیا ہوا، اللہ کا ڈر نکل گیا، پھر آدمی جی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، نوکریاں کر رہا ہے، اس کے مال و دولت میں برکت نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے کو آسان تر بنا دے گا۔ اسی طرح میرے دوستو تیسرا معاملہ ہے کئی کا توکل کا، بھروسہ، یہ چیز پر ہے ہمارا بھروسہ، جاب پر بھروسہ ہے، دکان پر بھروسہ ہے، کاروبار پر بھروسہ ہے، تعویذ گنڈوں پر بھروسہ ہے، پریتوں پر بھروسہ ہے، بندش پر بھروسہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ دکانوں میں چار کونے میں چار کیلے مار کر چار پوٹلیاں لٹکائیں گے، کسی کو دیکھیں گے کہ لال کپڑے کے اندر ہرے کپڑے کے اندر بندھے ہوئے ناریل لٹکائیں گے، بعض لوگوں کو دیکھیں گے گھر کے اندر چار کونوں میں کوئی تو کیلے مار کے بندش کر کے گئے کہ صاحب بے فکر آدمی ایسے بھروسے کر رہا ہے۔ کاروبار کے اندر دیکھیں کہ دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے ان غلے میں چاٹ لگے ہوا ہے، کئی بار دیکھیں کہ شیر اترے ہوا ہے، شیر کے اندر کچھ چیزیں لگی ہوئی ہے، یہ خیر و برکت کے لیے مانگ رہا، آدمی کا اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ ایسی چیزوں پر آدمی بھروسہ کر رہا ہے اور کاروبار کر رہا ہے، اور امید رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں دے گا، روزی اور رزق سے نوازے گا اس کو۔ اللہ شرک سے نفرت کرتا ہے، اللہ شرک کو ناپسند کرتا ہے، اور بندہ اس کو ذریعہ بنائے روزی کا، اس کے ذریعے سے یہ سوچے کہ میری روزی روٹی بڑھے گی اس سے۔ ارے حالت تو یہ ہے بعض لوگ اپنے بائکس پر کوڑی بھیلا میں مان لیتے ہیں، جب مرچیاں کوڑی بھیلا میں غیروں کی طرح وہ اپنے گاڑیوں کو سیفٹی بیلٹ لگائے ہوئے ہیں، سیفٹی کوچ ہے وہ ایک ان کی گاڑی کے لیے۔ بعض وہ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے پابند ان کی عادت ہے، اس طرح ان کا اگر توکل رہے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کیسے دے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر کسی کارسات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر کسی سے مدد مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جو رب پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلون علی اللہ کما حقه یا حق توکله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر ویسے بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پر جیسے بھروسہ کیا جانا چاہیے ویسے حق جیسے اللہ کا ہے اس طرح سے بھروسہ کر لو، توکل کر لو، اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے گا. تب تو خماصا وتروح بطانا، بھوکے پیٹ بھی اپنے گھونسلوں سے باہر جاتے ہیں، پیٹ بھر کر گھر کو واپس آ جاتے ہیں. اب ہمیں کا کوئی آدمی بولے گا پرندوں کا تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کا تو معاملہ ہے دوسرے کے مال کو کھا جانا. کسی کے کھیت میں گئے وہاں سے دانے چگ لیے، کوئی اناج چھت کے اوپر ڈالا وہاں سے جا کے دانے چگ لیے، کسی اور جگہ پر کوئی مال رکھا ہوا وہاں سے کھا لیے. تو پھر ہمارا بھی توکل ایسے ہی ہونا چاہیے. کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں، جہاں دکھا اس کا مان لے. لوگ پورے انسان یہی کریں گے تو پھر مال آئے گا کہاں سے؟ اگر انسان ایسے سوچے جیسے مثال دی گئی، اگر مثال کو ایسے اپلائی کرنا شروع کر دے کہ پرندے تو کوئی کاروبار نہیں کرتے، ان کا تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کی تو کوئی فیکٹری دکان نہیں ہے، لہذا ہم بھی کیوں کریں؟ ہم بھی ویسے ہی کریں، دوسرے کا مال کھاتے رہیں. وہ پرندے ہیں، جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معیشت کا بھی معاملہ کس پر رکھا ہے؟ انسانوں پر رکھا ہے. اور انسانوں کے لیے اللہ نے اس پر کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے. لیکن توکل کو سمجھایا گیا، بھروسے کو سمجھایا گیا کہ وہ پرندے کل کے لیے کبھی بھی کوئی چیز جمع کر نہیں رکھتے ہیں، اسٹور کر کے نہیں رکھتے. وہ اگر اس طرح سے تمام انسان کریں، اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کو دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کمائی دوسرے کو دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کو مال دیتے ہیں، تو کوئی انسان پریشان رہے گا؟ کل کے لیے کسی کو پریشانی ہونی پڑے گی؟ کوئی کبھی پریشان نہیں ہوگا نہ دوسرا پریشان ہوگا. لیکن ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے. کل کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں، کل کے لیے کوئی کھیت دیکھ کر نہیں رکھتے. ہو کل کون سے کھیت میں جا کر کھانا ہے ان کے دماغ کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے. صبح اٹھے جدھر اڑان بھرنا ہے بھر لیے اور پیٹ بھر کر واپس آ گئے. یہاں سمجھایا گیا توکل کا مطلب ہے کوشش، توکل کا مطلب ہے جدوجہد، توکل کا مطلب ہے اسباب کو اپنانا، بیٹھے ہوئے رہنا نہیں، خاموش خالی سوچتے رہ گئے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. 5 سال ہو گئے ابھی پلان کرنے میں، یہ کرنا بول رہا ہوں وہ کرنا بول رہا ہوں، ایسا کرنا بول رہا ہوں ویسا کرنا بول رہا ہوں. سالوں سال گزر رہے ہیں، پلان ختم نہیں ہو رہا، عمل کا معاملہ نہیں ہے. توکل پلاننگ کا نام نہیں ہے، توکل خیالات کا نام نہیں ہے، توکل جدوجہد محنت اور کوشش کا نام ہے. آدمی کام کی پلاننگ کرے، کیسے کرنا اس کی پلاننگ کرے، عمل کے لیے پلاننگ کرے، خالی خیالات کی پلاننگ نہیں. میرا ایسا بول رہا ہوں اتنے دنوں میں ایسا کرنا، یہ کرنا، اس کے بعد گھر بنانا، اس کے بعد ایسا کرنا، خالی ایسا ویسا چل رہا. آدمی میدان میں نکل جائے، محنت کرتے ہوئے معاملہ ایک کام، آج لیبر کام کو گیا، سوچتے سوچتے لیبر سے سوچ رہے کہ چلو میں لیبر ہوں، یہ گدے دار بنا ہے، یہ کس طرح سے کیسے مینج کر رہا ہے، یہ کیسے اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے. آدمی جستجو کر رہا اس کی کہ میں کیسے آگے کروں گا اس کو. ایک آدمی چھوٹا سا محنت کرا، پڑھا لکھا ہے، اب یہ جاب کی تلاش ہے، بیکار رہ کر نہیں، کوئی بھی حلال روزی اختیار کرتے ہوئے، حلال کام کرتے ہوئے، گھر میں بیٹھ کر نہیں، خالی صبح اٹھا انشن کرا، زبردست پرفیوم پھوڑ کر والد کی کمائی کا مار کے باہر نکل رہا، بابا سے منگل جاگا کر رہا، ابا خرچے کو جو بول کے لے رہا، بابا تو جھڑیاں دے کر دے رہے تھے، کب تک رہے، کتنا ہوگا، بھٹا ہو جائے گا، اسی رہنا کیا.
फिर भी चिड़िया खाना आदमी जा रहा है। फिर बोला कि मैं परेशान हूं, नहीं, मेहनत है, कोशिशें कर रहा है। उसका नाम तवक्कुल है। तवक्कुल के बाब में बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक बात तो समझो मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर असबाब को इख्तियार करना ही तवक्कुल है, कोशिश का नाम ही तवक्कुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबे रसूल पूछते, अल्लाह के नबी ये ऊंट है, तवक्कुल क्या है कि मैं इसको खुला छोड़ दूं? ये तवक्कुल है, या बांधो फिर तवक्कुल करो, ये तवक्कुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ऊंट को मजबूती से बांधो, उसके बाद अल्लाह की जात पर भरोसा करो, ये तवक्कुल है। आदमी कुछ ना करे, बोले कि नहीं सब अल्लाह करता, मेरी तकदीर में जो है होता, मेरे मुकद्दर में जो है वो होता। क्या करे तो क्या भी नहीं होता, मुकद्दर में जो है वही होता। डायला का मार ले तो बैठे हुआ है, समझ रहे आप? इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु के जमाने में एक चोर को लाया गया। उस चोर ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, मेरे मुकद्दर में यही था कि मैं चोरी करूं, इसलिए मैंने चोरी किया, मेरा कसूर क्या है इसमें? तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ने कहा ठीक है, मेरे मुकद्दर में यह है कि मैं तेरा हाथ काट दूं, इसमें मेरा कसूर क्या है? तेरी तकदीर में चोरी करना लिखा है, तो मेरी तकदीर में तेरा हाथ काटना लिखा है, तो फिर घबरा क्यों रहा है? तो अपने हाथ को कटवा लेते। मुकद्दर ये नहीं है कि इंसान जो हो रहा है, मुकद्दर अल्लाह के इल्म के एतबार से है, और हमारी ये दुनिया की जिंदगी हमारे इख्तियार के एतबार से है। अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हमारी जिंदगी को जानता है, हमारे इल्म के एतबार से हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम जब जानते हैं जब करते हैं, इसीलिए करके मुकद्दर का नाम देना। मैंने मेहनत की, कोशिश की, असबाब को इख्तियार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये मेरा मुकद्दर था। करने से पहले इंसान अपने मुकद्दर को नहीं बोल सकता, अपने मुकद्दर को नहीं बता सकता। इसीलिए नौजवानों, इल्म का मतलब ये नहीं है कि उसे मुकाम, इमेज, स्टेटस बनाकर जिंदगी गुजारो, जब तक मेरे लेवल का काम नहीं मिलेगा, मैं जैसा चाहूंगा तक काम नहीं मिलेगा। नहीं, एक ईमान वाले के लिए हलाल काम काफी है, जायज काम काफी है। जो जायज मेहनत हो सकती है वो मेहनत करे। ये डिग्रियां, ये इल्म, ये नॉलेज के लिए होता है, कारोबार रोजी के लिए इल्म नहीं होता। बहुत सारे लोग डिग्री पढ़कर ये सोचते हैं कि मेरे लेवल का मिलना ही नहीं, लोग क्या बोलेंगे, इंजीनियर बन को ऑटो चला रहा। इंजीनियरिंग का जब काम मिलेगा, जब करूंगा, जब तक जिंदगी गुजारने के लिए ऑटो चलाऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है उसके अंदर? लेकिन कई नौजवान इसी में परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है। सोच रहे हैं कि मैं इतने बड़े घर का कैसा करूं। घर बड़े छोटे होने से काम हलाल या हराम का मामला नहीं हो जाता। आदमी के लिए हलाल हलाल है, बड़ा हो या छोटा हो। हराम काम हराम है, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, उसका लेवल क्या भी हो। इसलिए मेरे दोस्तों, तवक्कुल अल्लाह की जात पर हो, और असबाब ही यकीनन तवक्कुल है इस दुनिया के अंदर। असबाब इख्तियार नहीं करोगे, फिर उसका नाम तवक्कुल दोगे, ये गलत है। उसी के साथ मेरे दोस्तों, चौथी जो चीज है, अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारिग करना है। आदमी बोलता नहीं साहब क्या करना, नमाज का भी टाइम नहीं मिल रहा, वक्त पे नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ भी नहीं हो रहा, रमजान जैसा रमजान जा रहा, मगर ऐसा कारोबार का टेंशन है, आके मैं 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सक रहा वक्त पे। कभी कभी तो पूरी नमाज घर में जाकर पढ़ रहा हूं। जो बंदा कारोबार के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी में बरकत नहीं देगा। अल्लाह छीन लेगा उस नेमत को भी जो नेमत अल्लाह ने अब तक उसको दी है। वो नेमतों की वजह से वो कारोबार की बिना पर अगर वो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं दे सकता, तो समझना एक न एक दिन तबाही होगी उस अमल की वजह से। आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत का यही हाल है, बेकार है तो मस्जिद में है, काम आते की गायब है, काम नहीं रहा तो मस्जिद में है, जरा कोई भी काम है तो ऐसा गायब। समझ रहे आप? जैसे शेर के सर से सीना है, पता ही नहीं चल रहा कि थे क्या नहीं थे।
آدمی کاروبار کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالے, اللہ رب العزت کے لیے وقت نکالے. اور کیسا وقت؟ بہت سارے لوگ کیسا تو آندے بھائی نماز کو آخری رکعت میں ملتا ہوں اپنے طور پر فٹافٹ پڑھ لے کے نکل جاتا ہوں. ہے نماز میں پورا دھیان دکان میں ہے. کیا کر رہے کیا نہیں کہ کاؤنٹر پہ بٹھا کو آیا تھا, غلے میں ڈالتا کہ جیب میں ڈال لیتا کہ یہ حساب ہے. اتنے ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ کاریگر ہے, ورکر ہے, اس کو بھی نماز کے لیے نکلو. یہ نان مسلم ہے, شکل ڈال کے سامنے بٹھا دو, بیٹا یہ بیٹھ نماز پڑھ کر آتا ہوں. اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز میں آ کے بھی پورا دماغ ادھر ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں, حدیث جبریل میں جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, وَمَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ احساس نہیں ہے تو یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہے ہمارا احساس اللہ کی عبادت میں؟ ہم تو نماز میں ڈر کو بھی دکان کو دیکھ رہے ہیں, کون سا گرا کر رہا ہے کہ یہ غلے میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. نماز دھیان سے بیٹھے. کبھی کبھی مثال دی جاتی تھی, امام صاحب کے پاس غلطی کرے, کتنی رکعتیں ہوگی, تو 3 رکعت پہ سلام پھیر دیے, تو اس کے بعد سب سے پوچھے تو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ایک آدمی بولا نہیں مفتی صاحب 3 رکعت ہی چھوٹی. وہ کیسا؟ بولے میرے 4 کاروبار تھے, 4 دکانیں تھے, 4 رکعت میں 4 کا حساب ہوتا تھا, ٹوٹلی قاعدے میں ہوتی تھی. آج ٹوٹلی گھومچ نہیں, اس بنا پر آپ 1 رکعت کم پڑھے. اگر یہ ہماری حالت عبادت کے لیے ہے تو اللہ کیسے برکت دے گا اس کاروبار میں؟ جب اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جب رب کے رضا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. صاحب کیا کرنا, جاب ایسا ہے, نوکری ایسی ہے, ظہر کی نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا, نہیں تو نکال دیتا باس. باس روزی دینے والا ہے, فیکٹری روزی دینے والی ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کرے گا اللہ اس کے لیے راہ ہموار کرے گا. جو رب کی عبادت کے لیے وقت دینا چاہے گا اللہ اس کے لیے وقت رکھے گا عبادت کا. لیکن آدمی وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے, پھر سوچ رہا نہیں میں کیا بھی نہیں کرتا, اللہ میرے کو سب دے دینا, تو تیری عبادت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن تو مجھے روزی دینا, روٹی دینا, گھر دینا, کاروبار دینا, زندگی کے ہر مسئلے کو تو حل کر دینا. ایسے ہوتا ہے. اسی لیے میرے دوست جتنا انٹرسٹ ہم کاروبار پہ رکھتے نا, نماز کا وقت ہونے پہ ویسے ہی انٹرسٹ دکھاؤ. جو عبادات جب کرنے ہو اس کے لیے ویسا ہی وقت نکالو. جتنا اہتمام اپنے کاروبار کے لیے ہو وہی اہتمام اللہ کی عبادت کے لیے کرو. دکان پہ جانے کے بعد ادھر ادھر مائنڈ نہیں جاتا, خالی گراہک اللہ کیا ہو رہا کیسا ہو رہا. ایک آدمی سے حساب کتاب کر رہے تو کہاں تو مل سکے گا, 0 گیا تو 50 کا 5 ہو جاتا, بول کر کہتا نہیں کر رہی تھی. اللہ کی عبادت میں بھی اسی طرح سے دلچسپی ہونی چاہیے, کیونکہ رب دیکھ رہا ہے. آخری تصور یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن آج ہمارے پاس عبادت کے لیے بھی وقت نہیں ہے. روزی میں برکت نہیں ملے گی اگر ہم کاروبار نوکریوں کی بنا پر اللہ کی عبادت کو, اس کی بندگی کو اس کے وقت پر اور اس کے لیے خاص کرتے ہوئے اس وقت مطمئن ہو کر اسی کے لیے اگر عبادت نہیں کریں گے. خشوع خضوع جو بھی معاملہ بالکل آگے مسجد میں تو مطلب مسجد ہے, رب کی عبادت ہے, ختم ہو گیا دوسرا ٹینشن. یہاں بھی آ کر وہی معاملہ نہیں چلے گا. وہ کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا گمان جیسا وہاں ہے نا ویسے ہوتا رہے گا, ایک دن برباد ہو جائے گا سکون چین کھو کر. میرے دوستو روزی روٹی میں اگر برکتیں چاہیے, حج اور عمرہ کو ایک بات ذکر کرنا چاہیے. اب بولے کہ مطلب ایک بار ہی ہونا مشکل ہے, بار بار کہتے ہو سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ ایک عمرے کے اندر ہم 4 عمرے کروا رہے ہیں. کئی کو بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرو. میرے دوست حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے نبی اللہ روزی میں فقیروں کو دور کر دے گا. تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہم ينفر الذنوب
والجنوب والفقر. تم حج اور عمرے میں مطابقت کرو کیونکہ حج اور عمرے کی مطابقت فقیری کو گناہوں کو مٹائے گی. جیسے کما ینفر الکیل خبث الحدید, جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو, لوہے کے مائل کو چل کو دور کر دیتی ہے. آدمی نے حج کر لیا, فوراً پلان کرو کہ جلد سے جلد مجھے عمرہ جانا ہے. عمرہ ادا کر لیا, نیکسٹ ایئر حج کی تیاری کر لے کہ اگلے سال پھر مجھے حج کی تیاری کرنی ہے. پھر حج کر لیا, پھر عمرے کا معاملہ. اب اگر حج کی پابندی آ گئی کہ یہ ملک سے ایک ہی بار, پھر اس کے بعد صرف عمرے کے بعد عمرہ کرنے کی کوششیں کریں. کب؟ مسجد عائشہ کے جا کر نہیں, ایک سفر میں پورے کر لے تو کہتے زندگی بھر کے عمرے, خاندان کے, والد کے, والدہ کے پورے عمرے کروا جاتا ہوں. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہوتا, دوسرا کرنا ہے تو پھر جانا پڑتا میقات کو, پھر میقات سے پھر دوسرا عمرہ ہوتا. پھوکٹ میں تھوڑے خرچے میں عمرے چمرے کرواتے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطابقت کا معاملہ یہ ہے کہ بات آدمی عمرے کو گیا پھر دوبارہ جانے کی کوشش کرے کہ پھر کب جائے گا, تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا, مال و دولت میں برکتیں بھی عطا کرے گا. آنا ہے نا عمرے جا کے پھر کاروبار کرنا ہے, بزنس کو اچھے سے کرنا, پھر برکتیں اللہ دے گا, پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے صلہ رحمی, رشتوں کو جوڑنا, رشتوں کو کاٹ کے ہم چاہ رہے روزی ملنا, پورے رشتوں کو ماں باپ کو تڑپا کر چاہ رہے پھر بھی میں اچھا رہنا, بھائیوں کو برباد کر کے چاہ رہے میرے روزی میں برکت ہونا, بہنوں کو تڑپا کے چاہ رہے ان کا حق کھا جائے, مال کھا, وہ وراثت کا مال بھی بہنوں کا کھا گئے, بھائیوں کو دھوکے سے لوٹ لیے, اتنے بڑے منصوب میں رہنا. رشتے کاٹنے والے کے روزی میں برکت نہیں ہوتی. رشتوں کو جوڑنے والا جو ہوتا ہے, رشتوں کو ڈھونڈو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون کون سے تمہارے رشتہ دار ہیں تلاش کرو انہیں, کہاں کہاں تمہارے رشتہ دار ہیں ڈھونڈو انہیں تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو. جو کرے گا ایسا اللہ اس کے روزی میں برکت بھی دے گا اور اس کی عمر میں اضافہ بھی کرے گا. ہم بولتے نہیں لگا لیں ہمارے بھائی, شکھ جا کو چھڑنا غریب ہے, جا کو چھڑے تو کیا تو دیو بولے تو کہیں کو پریشانی, دور ہے دور ہی اچھا. خیریت نہ کو پوچھو, سلام کر کو نکل جاؤ. خیریت بولتے کہ میں ذرا پریشان ہوں بولو تو کہاں ٹینشن چکی چاہیے. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے, کسی کا درد دکھ سننا بھی نہیں چاہ رہے, خاندان کے معاملات کو جاننا بھی نہیں چاہ رہے. کوئی سنانے بھی ہے تو نکو رہے بھائی بہت پریشانیاں ہوں, چپ تیری وہ پریشانی میں کہاں لگا لیں گے, پریشانی اور بڑھے گی. رشتہ داری کے معاملات میں صلہ رحمی کے معاملات میں یہ اسلوب اپناؤ گے, یہ طریقہ اپناؤ گے, ان سے دوریاں کرو گے, ان کو کاٹو گے, ان کے معاملات کو پرابلم کو نہیں سمجھو گے تو جو پریشانیاں ہیں اور زیادہ پریشانیاں بڑھتے جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرہ جو پسند کرتا ہے جب بات کو خوشی ہوتی ہے جس کو اس بات سے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے اندر اس کی روزی میں اضافہ ہو, فلیصل رحمہ, کیا کر لے وہ رشتہ داری کو جوڑ لے. یہ جرم ہمیں بہت زیادہ ہے. ہم تو غریب کو ہمارا خاندان والا نہیں سمجھ رہے. ارے انہیں کہاں کہ وہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کہاں تو ملتا, اب ہم بہت دور ہو گئے تھے. نہیں میرے دوستو, اگر روزی میں برکتیں چاہیے رشتہ داری کو لانا شروع کر دیں. اسی طرح میرے دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. جتنا خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ دیتا جائے گا. رب کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ دوسرا دے گا, اس سے بہتر دے گا, اس سے اچھا دے گا. اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی دین کے لیے, علم کے لیے, جیسے مدارس میں طلباء اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے, دعا, علماء دعوت و تبلیغ کے لیے, دین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں, ان کی مددیں کرو, ان کا تعاون کرو, وہاں ان اداروں پہ خرچ کرو, ایسے علماء پہ خرچ کرو جو اپنی زندگی لگائے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, اور میں ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دین سیکھنے کے لیے, کوئی کام نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو دن بھر مصروف رکھے ہوئے تھے دین کے سیکھنے کے لیے.
دوسرا بھائی محنت کرتا تھا، فلیات وہ کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا. ایک بار آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ میرا بھائی یہ ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کام کاج نہیں کرتا، صرف روزہ مارا آپ کی خدمت میں بیٹھ رہا، میرے کو ہی کمانا پڑ رہا، سارے مشکلیں میرے کو اٹھانی پڑ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے تو معاملہ ہی نہیں تھا کہ تو کچھ کما سکے ہے، تیری میں کوئی قابلیت نہیں تھی کہ تجھے کچھ مال دولت مل سکے. ممکن ہے تیرے اس بھائی کی وجہ سے تجھے روزی مل رہی ہے، تیرے اس بھائی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں میں کماؤں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کہ ضعیف کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، لیکن ہم انہیں کا حق مار رہے ہیں، ملنے کے بعد بھی ان کی ضرورت کو پوری نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی وجہ سے شاید تمہیں دولت ملی ہے. انسان مار کے کھا رہا، کسی کا حق مار کو کھانے کے بعد ایک دن برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون چین ملے گا کیا اس کو؟ اس لیے میرے دوستو یہ کمزوروں کا خیال رکھیں. وقت پڑنے پر ہجرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، کمانے کے لیے نہیں. کمانے کے لیے تو کمانا ملتا آدمی گاؤں سے سٹی شفٹ ہو گیا، کچھ اچھے دکان مل گئے کما لیتا، گاؤں میں تھا کچھ بھی نہیں تھا شہر میں گیا مالدار بن گیا. ہو سکتا ہجرت کا ایک سبب مال دولت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ ہو کہ یہاں دین پر بھی عمل نہیں، بہت مشکلات ہو رہے ہیں، اس لیے ہجرت کیا. کوئی آدمی ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ دین کی ہی شرط ہو، یا کبھی کوئی ہجرت کر رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، کبھی اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں، شہر چھوڑتے ہیں، دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں، کچھ اسباب اختیار کرتے ہیں. لوگ زیادہ، شہر بڑا، اسباب زیادہ، ممکن ہے کہیں کہیں اللہ اس کے ذریعے سے کلک کر دے اس کو اور وہ اسباب دنیا کی طرح آگے بڑھ جائے، تو وہ بھی ممکن ہے. ہجرت بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. زندگی پوری میں بہت چھوڑتا نہیں، میں یہ چلتا ہوں، میں سچ کرتا ہوں، میں کیا بھی ہوں گے میں یہ چلتا ہوں، یہ بھی نہیں ہے. سوچنا، عقل دی اللہ نے، غور کرنا، تبدیل کر لینا ذرا معاملے کو. کاروبار ایک ہی جگہ خاندانی ہے، تھوڑا کلک ٹائپ سوچ کر دوسرے کاروبار میں چلنا. بہرحال یہ سارے معاملے، ہجرت چھوڑنے کا بھی معاملہ ہو، ایک تو شہر چھوڑے، گاؤں چھوڑے، یا کبھی کبھی کوئی کاروبار، جاب کو بھی چھوڑنا چاہیے، چینجز لانا چاہیے. ممکن ہے تو اس کے ذریعے سے بھی کیا کرے گا، روزی روٹی میں برکت عطا کرے گا. بہرحال یہ تقریباً 10 اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے جس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعز وجل وهو أكبر.